بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق پڑھا قومی اتفاق، جس کے مصنف ہیں جناب سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون مقالات سر سید سے لیا گیا ہے۔ مقالات سر سید یہ ان کے مقالے ہیں، ان کے مضامین ہے۔ مقالہ واحد ہے، مقالات اس کی جمع ہے، اور مقالات سر سید کا معنی ہے سر سید کے مقالات یا مضامین۔ اور یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں حصہ دوازدہم۔ دوازدہم کی معنی ہے 12ویں۔ حصہ دوازدہم مرتبہ، یہ لفظ ہے مرتبہ، مولانا محمد اسماعیل پانی پتی۔ کیا مطلب؟ یعنی مولانا محمد اسماعیل پانی پتی نے مقالات سر سید کو جو ترتیب دیا ہے تو اس کے 12ویں حصے سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آپ کا ایک اہم MCQs بھی بن رہا ہے۔ MCQs میں آ سکتا ہے کہ قومی اتفاق یہ کس کا مرتب کردہ کتاب سے لیا گیا ہے، یا یہ کس حصے سے لیا گیا ہے۔ اچھا جی، آج ہم اورل مشق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل سے پھر ریٹن کام ہوگا، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کل سے آپ اپنے پاس اردو اے کی نوٹ بک اور پین، مارکر اور پینسل اور فوٹو، جو بھی لوازمات ہے وہ آپ اپنے پاس تیار رکھیں۔ کل سے انشاءاللہ پھر ریٹن کام ہوگا۔ آج یہ مشق جو ہے میں اورل آپ کو کراتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے۔ سوال نمبر فرسٹ ہمارے پاس ہے، متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ متن، اس میں اصل لفظ ہے متن کے حوالے سے، یعنی بعض اوقات مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی جمع کوشش، یہ اس دونوں ایک مترادف الفاظ ہیں، لیکن اگر متن میں کوشش لفظ آیا ہے تو آپ محنت نہیں لکھ سکتے، آپ کوشش ہی لکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے سبق میں جو الفاظ آئے ہیں وہ آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں، اور پھر اگر پیپرز میں آ جائے تو یہ آپ وہاں پر لکھیں گے۔ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہمارے پاس ہے، الف، بے شک تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بے میں ہے، موجودہ زمانے میں ہم سب بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کی۔ جیم میں آتا ہے، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے۔ ہماری امور میں ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ابنائے جنس سے ہے۔ جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ اور the last one ہے، مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ یہ متن کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے خالی جگہ آپ نے پر کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے سوالات جوابات۔ سوالات جوابات میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 2 یہاں پر درج ہے، کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ لکھے جس سے ثابت ہو کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور یہ سبق میں بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ جو عربی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یہاں تک انما المؤمنون اخوۃ، یہ حدیث شریف کے الفاظ بھی ہے اور قرآن کریم کے الفاظ بھی ہے، یعنی آیت کریمہ میں بھی ہے۔ پھر آیت کریمہ جو ابھی کتاب میں بھی درج ہے اور جو سورۃ حجرات سے لیا گیا ہے، تو وہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جس کا ترجمہ اسی سبق میں موجود ہے۔ تو پھر یہ آیت کریمہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک نے تمام مؤمنوں کو، تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے، برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟
برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف اشارہ ہے، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تو تھے لیکن سوتیلے تھے، اور یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ عداوت رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور اس عداوت میں وہ اتنے انتہا تک پہنچ گئے کہ انہوں نے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں تک میں پھینک دیا، اور پھر قافلہ آیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو ایک طویل قصہ ہے۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ہیں جو اپنے دل میں حسد اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ انسان کی کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ انسان کے کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے؟ تو مصنف نے یہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان کا دل، انسان کا عقیدہ اور انسان کا مذہب، یہ تین چیزوں پر مشتمل انسان کا دل، انسان کا عقیدہ اور انسان کا مذہب جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق ہے۔ پھر سوال آتا ہے انسان کی کن امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے؟ پھر اس میں چار چیزیں مصنف نے درج کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان دوسرے ابنائی جنس کے ساتھ جو واسطہ پڑتا ہے تو وہ کن چیزوں میں؟ آپس کی دوستی، آپس کی محبت، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ تو ان چار چیزوں کا مجموعہ جو ہے یہ انسان کے درمیان تعلق کا خلاصہ ہے۔ اچھا جی، ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہی؟ مصنف نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ قومی منفعت اور قومی فائدے کے لیے کام نہیں کرتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی ذاتی مفاد، اپنا ذاتی فائدہ وہ مد نظر ہوتا ہے، اور قومی بھلائی کے پردے میں وہ اپنا ذاتی فائدہ تلاش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہتی۔ اچھا جی، اگلا سوال جو ہر مشق کا ایک کریٹو سوال ہوتا ہے تو وہ جملوں میں استعمال ہے۔ زمانہ دراز، طویل عرصہ، زمانہ دراز سے ہم اس مکان میں رہ رہے ہیں، یا ہم اس مکان میں زمانہ دراز سے رہ رہے ہیں۔ مستحکم، جس نے کلمہ طیبہ کو مستحکم کیا وہ پکا مسلمان ہے۔ یکجہتی، ہمیں آپس میں یکجہتی سے رہنا چاہیے۔ نفاق، ہمیں آپس میں نفاق سے گریز کرنا چاہیے۔ بائیہما، احمد غریب ہے، بائیہما وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ رشتہ اخوت، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں رشتہ اخوت کو فروغ دینا چاہیے۔ برادرانہ برتاؤ، ہمیں آپس میں برادرانہ برتاؤ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تنزل، ہمارے معاشرے کی تنزل کی بڑی وجہ نا اتفاقی ہے اور پردہ پوشی، ہمیں دوسرے مسلمان کی خطاؤں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یہ سمپل سے جملے ہیں، آپ خود سے بھی مختلف جملے بنا کر اس کا مشق کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ مثلا زمانہ دراز ہے تو ایک جملہ میں نے نمونے کے طور پر بتا دیا، آپ خود سے 2 3 4 5 جملے بنا سکتے ہیں تاکہ یہ لفظ، اس کی میننگز اور اس کے جملے استعمال یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ سبق کا خلاصہ کل بھی میں نے کچھ نہ کچھ عرض کیا تھا اور انشاءاللہ پھر لکھیں گے تو تب بھی پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سوال نمبر نیکسٹ جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، جو گرامر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے، اسپیشلی ایم سی کیوز کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ کتاب والے کہتے ہیں کہ جس جملے میں مسند الیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بالکل آپ نے دوسرے چیپٹر کے ذیل میں یہ بات
اچھی طرح ذہن نشین کی ہوگی، پڑھی ہے کہ جملہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند، ایک مسند الیہ دوسرا مسند۔ اگر مسند میں تو ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر مسند میں کوئی فعل واقع ہے تو ایسی جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے، جملہ فعلیہ۔ ایسا جملہ صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ صرف دو چیزوں سے، دو اجزاء سے بنتا ہے، ایک فاعل اور ایک فعل۔ 3 مثالیں یہاں پر کتاب والوں نے دی ہے۔ نعمان ہنسا، شہریار اٹھا، اعتزاز دوڑا۔ نعمان، شہریار، اعزاز، یہ تینوں فاعل، اور ہنسا، اٹھا اور دوڑا یہ فعل جس کی جمع ہے افعال۔ کبھی اب کتاب والے بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی جملہ فعلیہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ کبھی جملہ فعلیہ 3 اجزاء سے بن سکتا ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ جیسے اب اس کی یہ 2 مثالیں یہاں پر انہوں نے دی ہے۔ فدا نے انگور کھائے، فدا فاعل، انگور مفعول، کھائے فعل۔ ابرار نے گاڑی چلائی، ابرار فاعل، گاڑی مفعول، چلائی فعل۔ اور یہ جو درمیان میں آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ حروف جار میں سے ہیں، اور حروف جار میں پھر اس کو یہاں پر ہم ایک الگ نام دیں گے، چونکہ یہاں پر یہ فاعل کے ساتھ آیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے علامت فاعل، کیونکہ اگر فاعل موجود ہے تو یہ بھی موجود ہے، فاعل نہیں تو یہ بھی نہیں۔ تو فدا نے انگور کھائے، فدا فاعل، نے علامت فاعل، انگور مفعول، کھائے فعل۔ ابرار فاعل، نے علامت فاعل، گاڑی مفعول، چلائی فعل۔ ان جملوں میں اب کتاب والوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہیں، انگور اور گاڑی مفعول ہے، کھائے اور چلائی فعل ہے۔ 5 جملے فعلیے لکھیں اور ان میں سے فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلمہ نے پول توڑا، سلمہ نے پول توڑا جملہ فعلیہ۔ اسی طرح احمد نے کتاب پڑھی، احمد نے کتاب پڑھی۔ تو اس طرح ہم کئی ایک جملے بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل سے جب ریٹن کام کریں گے تو اس میں یہ 5 جملے پھر مثال کے طور پر ہم بھی لکھیں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 10 جو آپ کے پیپر کے لحاظ سے، آپ کے مشق کے لحاظ سے، اور اسپیشلی سارے سبق کے ذہن نشین کرنے سے کے حوالے سے یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ کتاب میں یہ اقتباس آیا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، یہاں سے شروع ہے، اور مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اس اقتباس کی انشاءاللہ تعالی اس کا حوالہ بھی لکھیں گے، اس کا سیاق و سباق بھی لکھیں گے، اور پھر وضاحت بھی لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کل سے۔ تو کل آپ کے پاس آپ کی اپنی نوٹ بک جو ہے اردو اور پین مارکر جو کچھ بھی ہے تو وہ آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے۔ اور یہ جو مشق جس طرح میں نے اورل کیا تو آپ اس طرح کریں، ہوم ورک کے طور پر اس میں جو سوالات جوابات آئے ہیں کتاب میں ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ پھر کل آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو الفاظ جملے ہیں یہ آپ خود سے ایک لفظ کے 2 3 جملے بنائیں، اور یا اس طرح کریں کہ یہ جو یہاں پر ہم نے یہ گرامر کا سوال ٹچ کیا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور خود سے 4 5 جملے بنائیں۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔